جو موقع دے رہے ہیں آپ سے بات کرنے کا۔ دو تین چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس مہینے ایف بی آر کے ڈیٹا کے تحت، اور تھوڑا سا ڈیٹا فرق ہوتا ہے ایف بی آر کا اور دیگر اداروں کا، ایف بی آر کے ڈیٹا کے تحت اس مہینے پاکستان میں امپورٹس جو ہیں وہ $5 بلین کی ہوئی ہیں، $5 بلین کی۔ پچھلے مہینے یہ ایف بی آر کے ڈیٹا کے تحت پاکستان نے امپورٹ 7.، امپورٹ بہت کم ہے اور اس کی پیمنٹس بھی انشاءاللہ کم ہوں گی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگست کے مہینے سے یہ پریشر جو تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور جو 5 بلین کی امپورٹ ہوئی ہے جو کہ 2.7 بلین سے کم ہوئی ہے، یعنی کہ جون کے اندر امپورٹس جو ہوئی ہیں وہ 7.7 بلین، اور جولائی میں جو امپورٹ ہوئی ہیں پورے 5 بلین کی ہوئی ہیں، تو 2.7 بلین کی جو امپورٹ ریڈکشن آئی ہے اس سے بہت زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری بڑی کوشش تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو کامیابی دی ہے۔ اس کے علاوہ ای سی سی نے اپروو کیا ہے، ابھی تک وزیر اعظم اور کابینہ نے اپروو نہیں کیا کہ امپورٹ کے اوپر جو ہم نے بین لگائی تھی وہ ہم ہٹا رہے ہیں۔ ان بینز کے اندر بہت ساری آئٹمز تھی، ہم اس پہ ہٹا رہے ہیں، لیکن جو 3 بڑی آئٹمیں تھیں، گاڑیاں، موبائل فون اور ہوم اپلائنسز امپورٹڈ بنے ہوئے، ان پہ بین نہیں ہٹایا۔ تو لوکل ظاہر ہے کہ فریج بنتے ہیں، مائکرو ویو دیگر چیزیں اسمبل ہوتی ہیں پاکستان میں، اے سی وغیرہ، تو وہ بالکل اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بنتے رہیں گے۔ گاڑیاں بھی لوکل جو بنتی ہیں وہ بنتی رہیں گی، بکتی رہیں گی، مارکیٹ اب چل رہی ہیں، اور اسی طرح جو موبائل فون بھی اب پاکستان میں اسمبل ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان میں بنیں گے اور بکیں گے۔ لیکن جو باہر سے امپورٹ شدہ موبائل فون، گاڑیاں اور جو ہوم اپلائنسز تھے، ان کو ابھی تھوڑے عرصے تک ہم نے کچھ عرصے تک تھوڑا سا اس کے اندر بین کو مینٹین کرا ہے، باقی چیزوں کے اوپر سے ہم نے وہ پابندی ہٹا دی ہے، لیکن باقی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، کچھ آئس کریم، کچھ مچھلی وغیرہ، تو اور اس سے کچھ ٹریڈ میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اب بات ہو رہی ہے کہ معیشت کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور ہم نے نہ صرف ڈیفالٹ سے بچایا ہے بلکہ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان کو ایک ہیلدی معیشت دیں گے، اس لیے ہماری کوشش ہے، عزم ہے کہ اس سال کے اندر، جو پچھلے سال کے اندر $17.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ ہم اس پریشانی پہ پہنچے۔ اوبویسلی اور وجوہات بھی تھی، خان صاحب نے جو وعدہ توڑا آئی ایم ایف سے اور دیگر باتیں تھیں، لیکن اس پہ میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن جس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو فن فور جس کے اوپر سے مسئلہ آیا تھا، تو اب ہم نے یہ حکومت نے ڈٹرمنٹ کیا، انشاءاللہ حکومت بڑی اس نے عزم اٹھایا ہے کہ 20,000 روپے مانگ رہا ہوں اس پاکستان کی خاطر، تو یہ زیادہ تو نہیں، مگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ کر لوں گا۔ انڈسٹریز کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، بینکوں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، ہم سب کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور ایک اور ٹیکس میں ابھی سے بتا دوں کہ جو میں ڈالنے لگا ہوں، میں پرائم منسٹر سے پوچھوں گا، اس سال نہیں اگلے سال سے لاگو ہوگا، یہ سال لوگوں کو میں دے رہا ہوں، کہ جو مینوفیکچرنگ کمپنی، اور اس میں کچھ جو ایک دم مینوفیکچر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اس کو ایکسکیوز کریں گے، جو مینوفیکچرنگ کمپنی اپنا 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی اس کے اوپر 5% ایڈیشنل ٹیکس ہوگا، اور کسی کے اوپر نہیں ہوگا لیکن ان کمپنیز کے اوپر ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپورٹ کریں، صرف ہم لوکل کو نہ بیچتے رہیں۔ $80 بلین کا امپورٹ کیا ہے لاسٹ ایئر خان صاحب نے، $80 بلین کا، اور اس کے سامنے ایکسپورٹ سے بھی 31 بلین کا تھا، تو $48 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان آج ادھر کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پوری کوششیں کری ہیں اور امپورٹ آج مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے کم کر دیا اور 5 بلین پہ لے آئے۔ اس اسپیڈ پہ چلتے رہے تو 80 سے گر کے 60 ہو جائے گا، 60 نہ بھی ہو 65 تک چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 70 تک چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں ایک چیز کروں گا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 17 بلین کا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ واپس کھڑے ہیں، ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے آیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے دوں۔ پاکستان سے لے کے آ جائیں گے 4 بلین کی، آپ نے ڈیفینیٹ نمبر دیا تھا کہ یہ تو 31 جولائی سے پہلے لگیں گے، تو آج 31 جولائی ایک اس کا میرا بنتا ہے کہ وہ آپ بتا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یو کے سے جو آیا تھا، انہوں نے تو گفٹ کر دیا، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ اس کو ریکور کریں گے یا کیا کریں گے؟ خلیق یعنی صاحب، یہ دوسری والی بات آپ کی پہلے کر دوں، مجھے اگر اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرنے ہیں تو مجھے حق ہے اس کا۔ اگر عمران خان صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں یا
شہزاد اکبر صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں، وہ ان کو حق ہے، لیکن وہ کسی اور کے پیسے گفٹ نہیں کر سکتے. میں پاکستان کے پیسے جو ہے وہ آپ کو، یا آپ پاکستان کے پیسے مجھ کو گفٹ نہیں کر سکتے، یہ ہم کو حق نہیں ہے. تو یہ ریکور کرنا جو ہے یہ حکومت کی، اگر تو اس قسم کے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں جس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اور بات ہے، ورنہ تو یہ ریکور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ تو بالکل حکومت کا مطلب اولین فرضیہ ہے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. جو آپ نے بات کی ہے وہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی فائنینسنگ ہے اس سے اور بھی ارینج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو 2-4 دنوں میں وہ مزید فائنینسنگ کی ارینج کر کے بتا دیں گے کہ کیا ہے. وہ اس کی الگ پریس کانفرنس میں 1-2 دن میں کر لوں گا. گورنر صاحب بھی اسلام آباد آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہی کر لوں گا. جی اشرف ملکم صاحب. سر آپ نے آج کہا کہ پاکستان کو ہمیں ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اسٹیٹ بینک گورنر آن ریکارڈ ہے کہ ہماری ایسی صورت کبھی نہیں کی. انہوں نے ہم سے بھی اپیل کی خدا کے واسطے اس کا معاملات کا پروٹیکشن کیا. میں گزارش کرتا ہوں، اگر IMF سے یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو 7 بلین 9 بلین ہمارے پاس تھے. ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فروری کے اندر، شاید فروری یا مارچ تھا، ایک مہینے میں $5 ارب نکل گئے پاکستان سے. 2.3 بلین ڈالرز چین کو واپس کیے، پھر باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا اور دیگر چیزیں بھی، ایک مہینے میں $5 بلین نکل گئے. جب میں وزیر خزانہ بنا تو 10.3 بلین تھا. آپ مجھے بتا دیجئے جب IMF کا پروگرام نہیں ہوتا اور آپ کا ریزرو اتنے لو ہوتے ہیں تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے نہیں دیتے آپ کو. ایشین انفراسٹرکچر بینک بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ورلڈ بینک پیسے دے گی تو ہم دیں گے. اگر کوئی ملٹی لیٹرل لون نہ دے اور آپ کے پاس 10 بلین ہو تو آپ 21 بلین کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خاص طور پہ وہ ملک جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن کر رہا اور سرپلس رن نہیں کر رہا. تو وہ سچی بات ہے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب یہ بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے اور نہیں کرنا چاہیے، اور ہم جب تک یہ بچایا نہیں تھا جب تک یہ بات نہیں کرتے. اب جب کہ ہم بچ گئے ہیں ڈیفالٹ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور اللہ کی مہربانی سے بچایا ہے. جی گورنر صاحب کی بات یہ درست ہے کہ ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں لگا دیں گے. جی یہ بتائیں کہ 11 اپریل کے بعد جو روپیہ کی ویلیو ہوا ہے اس سے اوور آل جو ڈیٹ اسٹاک انٹرنل ہوتی ہے کتنا بڑا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ جو ایکسپورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 بلین ہماری امپورٹ ہماری 5 بلین رہ گئی ہے، اس میں گورنمنٹ کے میئرز کتنے شامل ہیں، اور جو آپ نے تیل کی وجہ سے کیونکہ امپورٹ بھی کم ہوا ہے. تیل کا بھی جو میجر ہے وہ گورنمنٹ کا ہی میجر ہے. جو 3.7 بلین کا پچھلے جون کے مہینے میں جو امپورٹ تھا وہ 4 بلین کا دیگر چیزوں کا تھا اور انرجی کا 3.7 بلین کا تھا. جولائی میں جو امپورٹ ہوا ہے وہ 4 بلین کی جو چیز تھی جو ادر آئٹمس تھا وہ 3.4 بلین کا ہو گیا. تو 600 ملین ادھر سے کم آئی ہیں اور 2 بلین کی کمی آ گئی ہے انرجی کے امپورٹس میں. تو کرنسی کا 100 بلین کا پاکستان کے اوپر قرض ہے، تو جو 1 روپے کے اوپر 100 ارب روپے کا وہ ہوتا ہے پاکستانی روپے. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ 16 کے انتخابات کے بعد 17 اگست کے انتخابات کے بعد روپیہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ڈالر جو ہے ہمارے قابو سے نکلا اور تھوڑا سا زیادہ وہ ہوا ہے، اپریشیٹ ہوا ہے. ہم سچ مچ یہ سمجھتا ہوں میں کہ حالانکہ میں نہیں کرتا ہوں کرنسی مارکیٹ پہ اسپیکولیٹ، لیکن میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ روپے کی ٹرو ویلیو جو ہے وہ اس سے بہت کم، اس سے بہت زیادہ ہے. اور جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ کیونکہ اس مہینے بھی اور پچھلے مہینے بھی تقریباً بلین ڈالر ہم کو زیادہ باہر دینا پڑا بنسبت جو ہم نے لیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر تھا. لیکن کیونکہ 5 بلین کی صرف امپورٹ ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشر ختم ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میری کوشش ہے کہ جو روزانہ کے جو ڈالر پاکستان میں آ رہے ہوں وہ زیادہ ہوں اور جو ڈالر پاکستان سے جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے مہینے جو ہے، کوشش سے مراد ہے کہ ہم کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں، لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ جو ہم کیونکہ ہم نے یہ کوششیں کری ہیں امپورٹ کم کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پیسے پاکستان میں آئیں گے روز کے ڈالرز وہ زیادہ ہوں گے اور جو باہر جا رہے ہوں گے وہ کم ہوں گے، تو روز کا ڈالر سرپلس ہوتا رہے گا جس کی وجہ سے پریشر ختم ہو جائے گا اور پھر ڈالر کی ویلیو روپے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوگی. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے 2 ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ دیکھیں یہ
مارکیٹ کو کسی کو نہیں پتہ ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ فنڈامنٹلز میرے حق میں ہیں, لیکن اسپیکولیشن سینٹیمنٹس یہ چیزیں بھی بڑا اس پہ عمل دخل کرتی ہیں. جی بھائی. ادریس جی آنند سے. جی سر ادریس یہ بتا دیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ نے بڑے دعوے کی کہ ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ادارہ شماریات کی جو ہفتہ وار رپورٹ آتی ہے اس میں 4% مزید مہنگائی بڑھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حالات کو بہتر کر لیے ہیں کہ جو گولڈ ڈیفالٹ ہو رہا تھا اس سے بچا لیے. یہ بتا دیں مہنگائی کو اب کم کرنے کے لیے کوئی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ کس طرح اس سب چیزوں کو بہتر کریں گے؟ شکریہ ادریس صاحب. سوال آپ کا بہت ہی موضوع ہے اور بڑا اچھا ہے. میں آپ سے پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ملک میں مہنگائی کم کرے, اور دوسری کوشش ہونی چاہیے کہ گروتھ ہو اور روزگار بڑھے, یا پہلی گروتھ کی ہو دوسری مہنگائی کی ہو. انفارچونیٹلی میری نہ مہنگائی روکنے کی میری نمبر 1 پرائورٹی رہی ہے اب تک, میں سیدھی بات کرتا ہوں, نہ گروتھ لانے کی میری پرائورٹی رہی ہے. میری پرائورٹی تو صرف ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچانے کی رہی ہے. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں, آپ سب جانتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, اخبار میں پڑھتے ہیں کہ سری لنکا میں مثال کے طور پہ 490 روپے کا پیٹرول تھا کچھ عرصے پہلے, 3000 روپے کا بلیک میں ملتا تھا. سری لنکا میں ہسپتالیں بند ہو گئی کیونکہ دوائیاں نہیں ہیں. سری لنکا میں خواتین 3 دن تک لائن میں کھڑی رہتی ہیں گیس خریدنے کے لیے, چولہا جلانے کے لیے. وہاں پر پیٹرول 10 دن تک لائن لگتی ہے. کیا ہم اپنے ملک کا وہ حال کرنے جا رہے تھے؟ اگر نہیں جا رہے تھے کہ پاکستان کو, ایک نیوکلیر کنٹری کو 23 کروڑ لوگوں کو میں ڈیفالٹ پہ لے کے جاؤں گا, کہ یہ کرتے جو چیزیں ضرورت تھی. آج بھی اتنی کسمہ پرسی ہے جو فائنینس کے حساب سے, اس کے باوجود بھی ہم نے گندم امپورٹ کیا, 1 ملین ٹن گندم امپورٹ کیا تھا کہ گندم کی شارٹیج نہ ہو. آج اللہ کی مہربانی سے گندم میں پاکستان خود کفیل سے زیادہ ہو گیا, جتنے ہم کو چاہیے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے. ہم جب یہ یاد رہے کہ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے حکومت تو اس وقت پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا, آج امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. ہم نے یوریا امپورٹ کیا ہے, 2 لاکھ ٹن یوریا امپورٹ کیا چین سے. تو جہاں ہمیں جو ضروری چیزیں ہیں غریب لوگوں کی وہ کرنا پڑا. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو ہم نے پیسے دیے تاکہ وہ آٹا جو ہے وہ 40 روپے میں بیچے, چاول جو ہے چینی جو ہے وہ 70 میں بیچے, چاول بھی مارکیٹ سے 20 روپے کم بیچ رہا ہے, گھی میرے خیال سے 300 میں بیچ رہا تھا, 550 روپے کا جب بھی ہو گیا تھا, جب بھی 300 کے بیچ رہا تھا, اب تو خیر گھی سستا ہو گیا ہے. تو جہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ غریب لوگوں کو جتنا پروٹیکٹ کر سکے, سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت غریب ترین لوگوں کو 2000 روپے دے رہے ہیں, 18 لاکھ خاندانوں کو وہ پیسے دے رہے ہیں. تو جہاں ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی ہے. لیکن یہ بات درست ہے میرے بھائی کہ بہت مہنگائی ہے, کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بالکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے, سینسٹیو پرائس انڈیکس بہت بڑھ گیا ہے, کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں. میری اپنی بہنیں مجھے بتاتی ہیں کہ چیزیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں سیریسلی ایز اے منسٹر آف فائنانس میں شرمندہ ہوں کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں. کاش میں کر سکتا, لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بھائی. مجھے آپ بتائیں 3 مہینے پہلے جب ہم آئے تھے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا. یعنی کہ 100 روپے کا جو بانڈ ہے پاکستان کا وہ 70 روپے میں بک رہا تھا, جو دسمبر میں ڈیو تھا. وہ لینے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے کہ ابھی 70 روپے لو, دسمبر میں 100 روپے مل جائیں گے, $100 مل جائیں گے. حکومت پاکستان کا بانڈ کوئی نہیں خریدتا تھا. اس حالت میں آپ نے پاکستان دیا ہے. تو پہلے کوشش یہ کرنی نا کہ جو کشتی ڈوب رہی ہے پہلے کشتی کو بچا لیں, پھر اس کا اگلی مرتبہ ہم جو ہے وہ کھانا بھی سرو کر دیں گے, لیکن پہلے ابھی کشتی کو بچائیں. تو میری کوشش یہی ہے. جی بھائی. سر آپ نے IMF معاہدے کا ذکر کیا, متحدہ حکومت بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ سابقہ حکومت عمران حکومت نے کیا تھا, ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال کی ابتری ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. پہلے انہوں نے معاہدہ کیا اور پھر معاہدہ توڑا بھی. لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے, یہ دعویٰ ان کا کہ وہ بھی تو 2.5 سال اس معاہدے کے اندر رہے ہیں, تو حالات اس نہر تک نہیں پہنچے. آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ نمبر 2, جو سر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی ذکر کیا, اس کے علاوہ جو ملک کے اوپر مجموعی جو قرضہ ہے جو تقریباً 20,000 روپے بڑا سابقہ حکومت میں, اس کا بھی آپ نے ذکر کیا. لیکن ایک فگر میں جاننا چاہوں گا کہ جو فارن ریزروز تھے جب آپ نے 2018 میں جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت ایگزیکٹ فگر کیا تھا, اور جب دوبارہ آپ نے حکومت سنبھالی 2022 اپریل میں تو اس وقت ایگزیکٹ فگر کیا تھا؟ شکریہ بھائی. دیکھیں, جو آپ 2.5 سال فرما رہے ہیں IMF کا پروگرام, اس میں پہلے سال وہ IMF کے پروگرام میں تھے, پھر کووڈ آ گیا تو IMF کے پروگرام سے وہ نکل چکے تھے.
यानी कि IMF ने उनको एग्जेम्पशन दे दी थी, बल्कि $4 बिलियन की डिफरमेंट उनको दी G20 ने कोविड के दरमियान, और 1.4 बिलियन IMF ने इनको दिए, जो कि IMF अमूमन स्टेट बैंक को लैंड करती है, लेकिन ये IMF ने मिनिस्ट्री को दिए। स्टेट बैंक को लैंड करती है तो स्टेट बैंक में रखे होते हैं, ये जब मिनिस्ट्री को देते हैं तो आप खर्च कर सकते हैं। तो IMF ने भी इनको कोविड के दौरान बड़ी आसानी कर दी, और G20 ने $4 बिलियन दिए। तो ये कहना कि, और जो पहले साल IMF में थे तो नेगेटिव ग्रोथ पे चले गए थे, ये नंबर्स भी आपके साथ मौजूद हैं। जब हम छोड़ के गए थे मेरे भाई तो 9.7 बिलियन थे रिजर्व्स, और पाकिस्तान की जो डेट थी वो 70 बिलियन थी, कि पाकिस्तान दुनिया को पाकिस्तान को 70 बिलियन देने थे, इसमें से 9.7 बिलियन हमारे पास थे। जब हम वापस आए, जब खान साहब छोड़ के गए, तो पाकिस्तान की डेट 102 बिलियन हो गई थी, यानी कि वहाँ पे 32 अरब रुपए इन्होंने कर्जा बढ़ा लिया था, और यहाँ पे 10.3 थे। $600 मिलियन यहाँ पे ज़्यादा थे, और वहाँ पे 32 अरब ज़्यादा थे। सुना है आखिरी सवाल सर, 2-3 छोटे से हैं, तो एग्जैक्ट बता दें, क्योंकि आप पिछले 2 महीने से पहले कल स्टेट बैंक में आपकी हमें भी पता है कितनी चल रही है इस मामले में, और बाकी फैक्टर कौन है, तो क्लियर बता दें कौन को। दूसरा, ट्रेडर सारे स्ट्राइक्स पे हैं, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में भी कल बिल आ गए हैं, जिनके एक दुकान में 6 मीटर है, 6 के 6 को टैक्स लगाते हैं। उस पर क्या कर रहे हैं, एग्जेक्टिव अलाउंस पे एक तूफान मचा हुआ है, सारा दिन आपको प्रेजेंटेशन आ रही है, उस पर क्या कर रहे हैं, इतनी तकलीफ हुई है। दूसरा, IMF बोर्ड, एग्जेक्टिव बोर्ड से पहले कोई और आपकी शिकायत रह गई है या पूरी हो गई है सारी? IMF की प्रायर कंडीशन में से एक कंडीशन रहती है, और कल सुबह इंशाअल्लाह ताला वो कंडीशन भी पूरी हो जाएगी, कल सुबह पूरी हो जाएगी। दूसरी, मैं सब पे आ रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात आपने करी दुकानों की स्ट्राइक पे, तो आप तशरीफ थोड़ी ताख़ीर से हुई थी आपकी, तो मैंने पहले गुजारिश की थी। वैसे मुझे समझाएंगे एक दुकान में 6 मीटर लगे हुए क्यों हैं, लेकिन उस पर हम उस वाली बहस में नहीं पड़ते, ठीक है। लेकिन हमने ये गुजारिश की कि जो दुकानदार बहुत छोटे हैं, जिनका बिल जो है वो 100-150 यूनिट से कम होता है, हम उसको माफ़ कर देंगे उस पे मीटर पे। तो अगर किसी का 6 मीटर लगे हुए हैं और 4 मीटर जो है 150 यूनिट से 100 यूनिट से कम है, तो वो माफ़ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो यूनिट 400 यूनिट ले रहा है, 600 यूनिट ले रहा है, उस पर हम फिर बहरहाल टैक्स लेंगे। हमारी इस्तदा ये है कि 36,000 रुपये हम छोटी दुकानदार से ले रहे हैं साल के। ये कहना कि अगर छोटी दुकान वाला जो है वो 12 लाख रुपए भी नहीं कमाता तो बड़ा मुश्किल है ये कहना। तो जो 12 लाख रुपए कमाता है उससे मैं 36,000 रुपये मांग रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ। एक तो ये तीसरी बात आपने की कि गवर्नर के अंदर आपने कहा कि मेरी जो है वो मशवरे इतने नहीं माने जाते, तो फिर भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं इस उम्मीद पे हूँ, नहीं बल्कि इस उम्मीद पर नहीं, इस कभी उम्मीद पे हूँ, बल्कि मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इस हफ्ते के अंदर गवर्नर साहब का तयन हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बताता रहूँगा कि मेरा मशवरा भी इसमें शामिल होगा इंशाल्लाह। एग्जीक्यूटिव अलाउंस जो है वो फॉरेन ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया गया था, और दीगर कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके लोग बाहर काम करते हैं उनको नहीं दिया गया था। बिलावल भुट्टो साहब खुद तशरीफ़ लाए थे मेरे दफ्तर और अपने टीम के साथ, और उसके बाद हमारी टीमें बैठ गई हैं, हमने वो उसका मसले का हल कर लिया हेडक्वार्टर अलाउंस के नाम से। तो मैं ये बता दूं कि चाहे वो FBR हो, क्योंकि वो मेरी मिनिस्ट्री है, चाहे वो दीगर हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हों, जहाँ पे भी हुकूमत के अफसर काम कर रहे हैं उनको यकसा वो मुआवजा मिलना चाहिए। ये प्रिंसिपल पे हम एग्री कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको फॉलो कर देंगे। बहुत शुक्रिया।